نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اس سے پہلے نشست میں گفتگو ہوئی تھی نفس کی حقیقت کے بارے میں، نفس کا ایک تذکرہ جو ہمارے نتائج رہا ہے، اور کسی بھی خانقاہ میں کوئی شخص جائے گا تو نفس کے بارے میں یہ سب گفتگو سنے گا، اس کی وہی ہے۔ لیکن نفس کو ایک اور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ نفس کی اس کائنات میں حیثیت، نفس ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے، ہر انسان کے اندر اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے نا، لیکن وہ اس کائنات میں اس کی اہمیت ہے، یہ دیکھنا۔ اس کے دیکھنے کے بعد تم لوگوں کو نفس کے بارے میں کچھ ایسی چیزوں کا اندازہ ہوگا جو وہ یہ ہے کہ نفس کی پہلے حقیقت سمجھ لو۔ نفس کی حقیقت کیا ہے؟ روح، روح ہے انسانی، یہ اس کی نفس کی۔ لیکن ہم نے ایک مرتبہ کسی مجلس میں بتایا ہوگا، شاید ریکارڈ نہیں ہوئی، کہ نفس جو انسان کو اللہ نے دیا ہے، یا روح جو انسان کے بدن میں کام کرتی ہے، یہ روح اور نفس اس کے دو حصے۔ ایک حصہ ہوتا ہے حیوانی، کیونکہ انسان بھی بنیادی طور پر جانور ہے، حیوان ہے، تو اس لیے اس کو جو زندگی کے لیے ایک روح ملی ہے، وہ روح ہے حیوانی۔ اور یہ جو روح حیوانی ہے، یہ جسم لطیف، یعنی نظر نہ آنے والا جسم لطیف، اور انسان کے دل پر اس کا ورود ہوتا ہے، یعنی انسان کا جو دل لوتھڑا جس کو کہتے ہیں، اسی لوتھڑے میں ایک آگ روشن ہوتی ہے، اور وہ اسی آگ سے ہی بدن میں گرمی جاتی ہے، اور اس گرمی سے انسان کی روح جو ہے پورے بدن میں دوڑتی رہتی ہے۔ یہ جو روح ہے یا نفس ہے، یہ وہ ہے حیوانی، اور اس کے اوپر ایک روح انسانی آتی ہے، اور اس روح انسانی کا نام عقل۔ عقل سے ہی جو ہے جب انسان 15 سال کا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے نا، تو سمجھ لو کہ اس کے اوپر روح ہے حیوانی کے اوپر روح ہے انسانی کو سوار کرایا جاتا ہے من جانب اللہ۔ سمجھ لینا اس کو، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو روح حیوانی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر روح انسانی کو سوار کرایا جاتا ہے جب وہ 15 سال کا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، اور اس وقت سے وہ انسان کی فہرست میں آتا ہے۔ اس سے پہلے انسان کا بچہ ہے، مگر انسان کی فہرست میں نہیں، مکلف نہیں۔ مکلف جب ہوتا ہے، اسی لیے دیکھو جب تک وہ عقل نہیں آتی تو معتوہ، صفی اور اس کے الگ احکام ہیں، اور وہ عقل اگر نہ آئے بالکل تو پاگل، مجنون، وہ مکلف ہی نہیں ہوتا انسانوں کی، حالانکہ حیات ہے اس کے اندر۔ روح حیوانی الگ چیز ہے، اور روح انسانی الگ چیز ہے۔ اس روح انسانی کا نام کیا ہے؟ عقل ہے۔ پھر یہ عقل جب انسان کے اندر آتی ہے تو عقل بھی انسان کو نجات دلانے کے لیے کافی نہیں، اس لیے کہ جو چیزیں غائب ہیں انسان سے، جو مغیبات کہلاتے ہیں، جنت، دوزخ، آخرت، ساری چیزیں نا، اور نبی کی رسالت، اور اللہ کا وجود، اور فرشتے، اور انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی کتابیں، پچھلے انبیاء، یہ سارے مغیبات ہیں۔ ان مغیبات کو انسان اپنی عقل سے نہیں معلوم کر سکتا، تو اس لیے اس روح انسانی پر ایک اور روح کو سوار کرایا جاتا ہے، اور اس روح کا نام ہوتا ہے روح ملک، روح ملکوتی، یا اس کو دوسرا نام دے دو روح ایمان۔ اب کوئی بھی انسان جو دنیا میں ہوتا ہے وہ تین روحوں کے ساتھ،
ٹھیک ہے. پہلی روح ہے روح حیوانی، اور اس کا مرکز ہے نفس. روح حیوانی کا مرکز ہے نفس. دوسری روح ہے روح انسانی، اور اس کا مرکز ہے قلب، اسی کو عقل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسری روح ہے، یہ قلب ایک لوتھڑا ہے، اس لوتھڑے کے پاس روح کا ایک مرکز ہوتا ہے. وہ مرکز جو ہوتا ہے ایک جماوڑا، جس کو ہم نے بتایا تھا پچھلے سبق میں، روح کا ایک مرکز ہوتا ہے. اس مرکز کا نام ہے عقل، اور اسی مرکز کا نام ہے قلب. اسی مرکز کو کبھی کبھی روح بھی کہہ دیتے ہیں. بہرحال یہ سب نام تو آپس میں ایک دوسرے میں مشترک طور پہ استعمال ہوتے ہیں، لیکن پہلے تو یہ سمجھ لو کہ روح حیوانی پر سوار ہے روح انسانی، اور روح انسانی کا مرکز قلب ہے، جبکہ روح حیوانی کا مرکز کیا ہے؟ نفس ہے. اور ان روح انسانی پر سوار کیا ہے اللہ نے کس کو؟ روح ایمانی. اب جب تم روح ایمانی دیکھو، روح ایمانی کو تم دیکھو گے تو یہ تینوں پر سب سے اوپر ہے، اس لیے اسی کے پیچھے پیچھے اگر دونوں چل رہے ہیں تب تو کہا جائے گا کہ کامیابی کی طرف چل رہے ہیں. لیکن اگر اس کے پیچھے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، نفس انسان کو کھینچ کر کے لے جاتا ہے اپنی خواہشات کی طرف. مان ہے اس کے ساتھ، عقل بھی ہے اس کے پاس، پھر بھی نفس غالب آ جاتا ہے اور اپنے کام کو کرا لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو روح حیوانی ہے وہ طاقتور ہے، اور روح انسانی اس کے مقابلے میں کمزور ہے. تو کیا کرنا پڑے گا؟ روح حیوانی کو دبا کر کے اس کی اصلاح کر کے اس کو لانا پڑے گا اور تابع کرنا پڑے گا روح انسانی کے، یعنی عقل کے تابع کرنا پڑے گا. اور عقل بھی جتنے انسان ہیں ان کی مختلف ہے، اور سب کو کافی نہیں ہے نجات کے لیے. انسان کی عقل کافی نہیں ہے نجات تک پہنچنے کے لیے، اپنے نجات کے راستے کو طے کرنے. اس لیے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے روح ایمانی. ہم جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی تربیت کرتے ہیں، تو تربیت میں ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ کہ ہمارا جو نفس ہے، بچے کا جو نفس ہے حیوانی نفس، اس حیوانی نفس کو ہمیں دبانا ہے. کھانے پینے ہر چیز شریعت نے ہمیں سکھا دیا ہے، ہمیں کچھ الگ سے نہیں کرنا ہے. جیسے بچہ جب کھانے کے لیے جاتا ہے تو چاہتا ہے دونوں ہاتھ سے اٹھائے اور ایسے منہ میں بھر، جتنا زیادہ زیادہ کر. حالانکہ اللہ نے پیٹ میں جانے کے لیے پیٹ کی جو جگہ بنائی بڑی بنائی ہے، لیکن اس پہ جانے کا جو راستہ بنا ہے بہت چھوٹا سا بنا ہے. بہت نہیں کھا سکتا کوئی آدمی، لیکن خواہش تو بڑی کر سکتا ہے. خواہش بچہ بڑی کرتا ہے، کھاتا ہے دونوں ہاتھ سے منہ میں بھرنے کے. شریعت نے کیا کہا؟ وہ جو دونوں ہاتھ سے اٹھا رہا ہے اس کو ایک ہاتھ سکھاؤ، دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے نہیں. دو کو ایک کر دیا نا، یہ اس کی اصلاح ہے. پھر جب اس نے بھر کر کے منہ میں ڈالا تو کہا چھوٹے لقمے چبا کر کے. لیکن وہ کھایا منہ میں بھرنے لگا تو کہاں چھوٹا اور کہاں وہ چبانا، یاد ہی نہیں رہے. شریعت نے کہا بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو. اب یہ جو بسم اللہ پڑھ لو، چھوٹے لقمے کھاؤ، چبا کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ اس حیوانی کیفیت کو قابو میں کرنے کا طریقہ ہوا کہ نہیں؟ اسی لیے جو بچے جن کے ماں باپ صحیح تربیت کر دیتے ہیں اپنے بچوں کی، کھانے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے میں صحیح اصولوں پر تربیت کر دیتے ہیں، وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی نصیحت کی بات سمجھانا آسان ہوتا ہے، وہ نصیحت ان کے اوپر اثر کرتی ہے. اور جن بچوں کی تربیت 15 سال کی عمر تک صحیح رخ پر نہیں ہوئی، وہ اللہ رسول یاد نہیں دلایا گیا، وہ صحیح غلط کی تمیز نہیں کرائی گئی، ایسے بچوں کی جب تربیت کرنے کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. اسی لیے تربیت یافتہ بچے اور غیر تربیت یافتہ بچے کہا جاتا ہے نا. حضرت سری سختی فرماتے تھے، جب میں چھوٹا تھا میرے ماموں نے کہا کہ
والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا، تو ماموں نے کہا کہ جب تم رات میں سویا کرو تو ایسے کہا کرو کہ میرا رب مجھے دیکھ، میں یہ کہا کرتا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا کہا کہ اسی کو صبح میں بھی کہہ لیا، صبح میں بھی کہنے لگا۔ اب مجھے ہر وقت یہ خیال آتا تھا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ جلال آبادی کے وہاں بھی عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے خطبہ ہوتا تھا، اس میں اللہ حاضری اللہ مجھے دیکھ رہا، میں یہاں موجود، اللہ مجھے دیکھ رہا۔ جب لوگ اٹھ کر کے جانے لگتے فرماتے تھے کہ جو مراقبہ یہاں کیا ہے 15 منٹ، اس کو 24 گھنٹے کرو۔ تربیت کا اصول تھا، ایسے سکھانا۔ بہرحال اس نفس کو جو ہمارے ساتھ ہے، اس نفس کو اگر قابو میں کر دیا جائے پھر یہ عقل کے تابع ہو جائے گا، یعنی جو کام عقل کے مطابق ہوگا وہی کرے گا، جو عقل کے خلاف ہوگا نہیں کرے گا۔ اور اگر کسی انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اس کا نفس اس کی عقل کے تابع ہو جائے، پھر اس کی عقل کو صرف شریعت کے تابع کرنا ایک ہی کام ہے۔ شریعت نے بتا دیا حلال حرام، تو عقل نے کہا کہ بھائی اس کے خلاف کیوں جاؤ، اسی راستے پہ چلو۔ ہم نے یہاں تک تو اس نفس کے عنوان پر تصوف علی کو، اب ذرا دیکھو قرآن پاک میں اگر مجھے بیان کرنے کا موقع ملا، وہاں پر پاک سے ذہن میں جو صورت آئی وہ والشمس وضحاہا آئی، اس کو والشمس وضحاہا اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں سورج کی، اور قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں چاند کی، قسم کھا کر کے کوئی بات ایسی بہت اہم بیان کرنے والے ہیں اس میں چاند کی، سورج کی، زمین کی، آسمان کی، دن کی اور رات کی قسم کھا رہے ہیں، تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نفس کی۔ وہاں سے ذہن منتقل ہوا کہ نفس ایک ایسی مخلوق ہے جس کا تذکرہ ان بڑی مخلوقات کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، اور ہم اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے قابو کی چیز ہے۔ تو ذہن وہاں سے منتقل ہونا شروع، پھر غور کیا، دیکھا کہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا بنایا ہے، اتنا بڑا بنایا ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد جو دوسرے نمبر کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کی نبوت کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے۔ جو مخلوقات ایسی ہیں جن کے پاس نفس نہیں ہے ان میں نبی کی ضرورت ہے؟ نبی کی ضرورت کہاں پڑی؟ جس مخلوق میں نفس، اس میں نبی کی ضرورت پڑتی نا۔ تو انبیاء کو مبعوث کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نفس۔ اور جب انبیاء کو مبعوث کیا تو ان کو بھی نفس کے ساتھ مبعوث کیا، اور اس نفس والی مخلوق کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی مخلوق۔ اسی لیے جب فرشتے جو ہیں، فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، ہم نائب تجویز کرنے والے ہیں، فرشتوں نے تو سوال کیا ہے کہ کیا آپ ایک ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو یہ کرے گی، ایسا کرے گی؟ وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو کیسے پتا ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہوگا نا کہ نفس کے ساتھ مخلوق بنائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے والی مخلوق نے نفس کی وجہ سے کیا کیا گمراہیاں کی۔ بہرحال اس پہلو پر غور کرتے جاؤ گے، علم تو تمہارے پاس بھی ہے، کتاب سنت کا، تم لوگ جب غور کرو گے تو وہ اس جگہ تک رسائی ہو جائے گی کہ نفس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان سب کے سامنے پیش کیا کہ ہمارا قرآن
وہ بار امانت جو ہے کسی نے نہیں اٹھایا، اس نے اٹھایا، اس کے پاس نفس تھا، نفس کی وجہ سے اس نے اٹھایا۔ معلوم ہوا کہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ امانت ہی نفس ہے۔ اللہ نے ساری مخلوقات کے سامنے پیش کیا کہ اس نفس کو لے لو، لیکن کسی نے ہمت نہیں کی کہ جب نفس لے لیں گے تو پھر پتہ نہیں گمراہی میں پڑے نہ جائے۔ لیکن نفس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں راستے، حلال بھی حرام بھی۔ نفس نہ ہو تو صرف آدمی حلال ہی کرے گا نا، نفس ہو تو پھر دونوں راستے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بار امانت جو ہے گویا نفسی تھا، اس کو پیش کیا اللہ نے اور سب نے انکار کر دیا، اور انسان نے انہ کان ظلوما جہولا، اس پر بار امانت پیش کیا جائے اور وہ اٹھا لے تو وہ ظلوم اور جہول کیسے کہلائے؟ اس نفس کی کیا اہمیت ہے؟ ہم نے غور کیا، ہر مسلمان کو جو جنت ملے گی، اس سے کم درجے کے مسلمان کو جو جنت ملنے والی ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے۔ مسلمان آدم علیہ السلام سے قیامت، اور سب جنتیں کتنی بڑی بڑی ہیں، اور ایک جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ تقریباً 40 لاکھ میل کا ہے، اور اس سے زیادہ کا۔ کائنات بہت بڑی اللہ نے بنائی ہے، اور اس بہت بڑی کائنات میں جتنے سیارے ستارے جو بھی تم تصور کرو، اسی طرح کی جنتیں تصور کرو، اور پھر یہ سوچو کہ وہ جنتیں کس کے لیے بنائی؟ نفس کے لیے۔ جہنم جو بنائی گئی کس کے لیے بنائی؟ نفس کے لیے، نفس کی سزا کے لیے بنائی گئی ہے نا۔ تو زمین اور آسمان اور چاند اور سورج یہ تو بہت چھوٹی چیزیں ہوں اس کے مقابلے میں، جبکہ یہ ساری کائنات ہی اللہ نے بنائی ہے نفس۔ اس اعتبار سے جب ہم نے غور کیا، یہ دیکھا کہ نفس ہی وہ آئینہ ہے جس میں اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی پر جو ہے ساری کائنات کا مدار ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ وہ والشمس والقمر والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ان سب میں ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ تو اب ہم جو ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کی گفتگو کر رہے ہیں، جو لوگ مانتے نہیں ان کی بات نہیں ہوتی، ایمان لائے ان کو جب معلوم ہے کہ قیامت قائم ہوگی نفس کی وجہ سے، اور جنت ملے گی نفس کی وجہ سے، دوزخ ملے گی نفس کی وجہ سے، ساری کائنات میں جو کچھ بھی تبدیلیاں ہوں گی وہ نفس کی وجہ سے ہونے والی ہیں، یا نفس کی وجہ سے بھیجے گئے ہیں، اور انسان کو اشرف المخلوقات نفس کی وجہ سے بنایا گیا ہے، تو اس کی نظروں میں نفس کی اہمیت کتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس رخ پر اگر دیکھو، کیونکہ میری طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، صاف نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہیں پر ہم اپنی تقریر رکھیں گے، لیکن وہ ایک اشارہ دے دیا، تم جب اس موضوع پر تحقیق کرو، اس روشنی میں غور کرو، اس حد تک پوچھنے کی کوشش کرو جس کے لیے اللہ نے، چلو اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو چیزیں دنیا میں بنائی گئی ہیں ان چیزوں کی حقیقت کو پہچاننے کی، حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اللہم ارنا الاشیاء کلها کما ہی، دعا ہے نا، یا اللہ ہمیں تمام چیزوں کو اس طرح دکھلا دیے جیسی وہ ہیں، جو ان کی حقیقت وہ دکھا دی۔ اللہم ارنا الاشیاء کلها کما ہی، میں ہر چیز کو اس طرح دکھا دی جیسی وہ ہے۔ جو نفس جس کے ہم مالک بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس نفس کی حقیقت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور اس کا اندازہ تمہیں تب ہوگا، پورا اندازہ، جب تم یہ سوچو گے کہ تم جب جنت میں جاؤ گے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائیں گے، تو جب جنت میں جاؤ گے تو وہاں پر تم کو ایک بہت بڑی کائنات اللہ تعالیٰ تنہا دے، اس دنیا میں جس میں ہم ہیں، اس دنیا سے کم 10 گنا بڑی جنت ہوگی، سب سے چھوٹی جنت۔ کیوں آدمی چھوٹی جنت مانگے؟ آدمی تو فردوس اعلیٰ مانگے گا نا؟
جنت ہوگی وہ کتنی بڑی ہوگی، اور اس بہت بڑی جنت کا تنہا مالک کون ہوگا؟ جو اس نفس کا مالک ہے وہی اس کا مالک ہے، پوری جنت لاکھوں کروڑوں پورے ہوں گے اس میں، ایک دو تھوڑی ہوں گی، 70 تھوڑی ہوں گی، لاکھوں ہوں گی۔ بہت بڑی مخلوق بنائی جائے گی وہاں پر، تو عورت بن ترابا، اور ایک بہت بڑی مخلوق ہوگی جو مرد ہوگی، وہ علیہم غلمان، بہت بڑی مخلوق ہوگی، کیونکہ وہاں عمریں جو ہیں کتنی رکھی جائیں گی، 14 سال 16 سال کی عمریں ہوں گی، آپ بچے جو ہوں گے مرد ہوں گے کس عمر کے، عورتیں ہوں گی وہ کس عمر کی، اور ان سب کا اور سارے خزانوں کا نہریں ہوں، سب کچھ کا مالک تنہا کون ہے؟ یہ جو نفس کا مالک ہے۔ تب تم کو یہ اندازہ ہوگا کہ جس نفس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے یہاں پر، کہا گیا نا کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر تمہیں بیج بونا پکانا، تم وہ تصور کرو گے کہ ہمیں جنت کیوں ملے گی اتنی بڑی، آئے گا کہ ہم اتنے بڑے نفس کے مالک بنا کر اس کو قابو میں کرنا ہے، اور کہاں جنت میں سمجھ گئے نا؟ نفس کو اس پہلو سے کبھی دیکھو، کبھی اس پر اس طرح سے غور کرو، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر تم دنیا کی چیزوں سے کبھی محروم ہو نہیں سکتے۔ دنیا میں جتنی چیزوں کی لالچ لائے گا جنت دکھائے گا، تم کو اس کی جنت بے حقیقت دکھے گی اس جنت کے مقابلے میں جو ملنے والی ہے، اپنا سب کو ہے۔ یہاں کی جنت اگر کسی کو مل بھی گئی کب تک رہے گی؟ تب تک اس کی زندگی کو پتہ نہیں ہے کب اس کی زندگی ختم۔ وہاں کی جو جنت ملنے والی ہے وہ بہت بڑی جنت ہے، اس کا اللہ اور رسول نے وعدہ کیا ہے، اور ہم اس پر ایمان لائیں، ایمان بھی ہمارا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہاں کی جو جنت ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی شداد اپنی جنت بنا بھی لے رہا ہے تو اس میں داخلہ نہیں پاتا، کوئی پا بھی گیا نکال لیا رہتا ہے، دوسرا بادشاہ آتا ہے اس کی چھین لیتا ہے، جائیداد چھین لیتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ اور یہاں سب سے بڑی بات یہ کہ ملک الموت پیچھے بیٹھے ہوئے، جو آدمی اپنی جنت میں داخل ہوا اٹھا لے تو واپس۔ یہاں جو جنت ملے گی یا بنے گی اس کی تو حقیقت آنکھوں سے دکھ رہی ہے، لیکن جو جنت وہاں پر ہے بہت بڑی جنت ہے، اور اس کا اللہ اور رسول نے وعدہ کیا اور ہم اس پر ایمان لائیں، ہمیں اس پر یقین ہے ویسا ہی جیسا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی چیزوں پہ یقین کرتے ہیں۔ اس لیے جو جنت ملنے والی ہے اس جنت کے لیے تم یہ سمجھ لو کہ ہمارے پاس جو اس کی کنجی ہے وہ ہے اپنا نفس، اس نفس کو کم مت سمجھو، نفس بہت بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اس نفس سے مراد کوئی الگ سے لوتھڑا نہیں ہے، بتایا لوتھڑا نہیں، یہ ہمارے اندر صلاحیت کی ہوئی روح ہے، اسی روح کو ہم نفس کہتے ہیں، یہ آتی جاتی اسی پر سارا کام، لیکن اس کو قابو میں کرنا، اور روح حیوانی کو دبا کر کے رکھنا کس کے سامنے؟ وہ ہے انسانی، یعنی روح انسانی کو دبانا وہ ہے ایمانی کے سامنے، شریعت کے سامنے، بس یہی اتنا کام کرنا ہے ہمیں اپنی زندگی میں، اور اتنا کر لے گئے سمجھ لو کہ پھر یہ نفس ہمارے لیے جنت کا ضامن ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکے سرکش گھوڑا ہے کہاں لے جا کر کے گرا دے، ہم سب لوگوں کو اس مضمون کو اس کی گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آدمی کو کسی چیز کی گہرائی سے اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے پھر وہ اس کے تقاضے پورے کر سکتا ہے، خود سیکھ سکتا ہے اس کو اور دوسروں کو سکھا سکتا ہے اسی روشنی۔ نفس کا یہ بیان محفوظ کر لو اور اس پر جمع کرو
عبارتیں قلب عمر کاظمی صاحب نے جمع کی ہیں عبارتیں نفس سے متعلق. لکھا ہے اس میں کہ اپنے دقیق العید نے کیا کہا کہ 300 تعریفیں کی گئی ہیں نفس. نفس کی تعریف کرنے والے لوگوں نے جب تعریف کرنے کی کوشش کی تو 300 تک تعریف ہو گئی. یہ اس وجہ سے کہ نفس کی حقیقت زیادہ تر لوگوں کے سامنے نہیں آ پائی. حقیقت تک رسائی کے لیے کسی کوئی دم تک پہنچا تو اس نے دم کی تعریف کی, کوئی پیر تک پہنچا اس نے پیر کی تعریف کی, کسی کان تک پہنچا اس نے کان کی تعریف کی. آج ہی نہیں کسی نے دیکھا. نفس کو اگر تم ایک سمجھ لو, پوری حقیقت کے ساتھ سمجھ لو گے, اس کی صحیح تعریف کرنا, اس کی صحیح تعریف پوچھنا آسان. سمجھ گئے نا؟ دیکھو کہا جاتا ہے کہ نفس پورا کا پورا ظلمت ہے اور اس کا چراغ کیا ہے؟ توفیق. علامہ آلوسی نے لکھا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ الجسد کثیف والروح لطیف والنفس بینہما متوسط. جسد جو ہے کثیف چیز آتا ہے اور روح ایک لطیف چیز ہے نظر نہیں آنے والی, اور نفس ان دونوں کے درمیان متوسط ہے. یعنی وہ جسم سے بھی تعلق رکھتا ہے, جسد سے تھوڑی کثافت بھی اس کے اندر ہے, اور روح سے بھی تعلق رکھتا ہے, تھوڑی کثافت بھی اس کے اندر ہے. جو اس کی کثافت کو مار دے, مٹا دے, روشن کر لے, اس کا نفس نہ ہو جائے. جو اس کے اپنے نفس کو جسم کے ساتھ جوڑ دے, اس کا نفس. اس طرح سے علماء کے اقوال میں, کتابوں میں بہت کچھ ملے گا نفس کے بارے میں. لوگوں نے نفس تک کی حقیقت تک رسائی کے لیے بہت کوششیں کی ہیں. قال ابن دقیق العید انه رأى كتابا لبعض الحكماء في حقيقة النفس وفيه 300 قول 300. وكثرة الخلاف توزن بكثرة الجهالات. كثرة الخلاف اتنا اختلاف جو تعریف ہوا کہہ رہا ہے کہ اس کی واقعیت زیادہ ہے. سوچو اگر بہت سے حضرات نے اس پر کام کیا ہے اور بیان حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور ناواقف رہ گئے ہیں, حقیقت تک نہیں پہنچے, ہمارے لیے اس کی کوشش کرنا ضروری ہے کہ نہیں کہ ہم پہنچ جائیں. کوشش کرو, اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. اور ہم نے جو تقریر کی ہے اس کے سلسلے میں, یہ تقریر میں وہاں تک انشاءاللہ پہنچا دیں, اس لیے کہ ہم نے بھی بہت مجاہدے اور محنت کے بعد اور بہت غور و فکر کے بعد نفس کے بارے میں یہ گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت دکھلائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے نفس میں کیوں نہیں غور کرتے, فی انفسکم, اپنے اندر کیوں نہیں جاتے. ہمارے اندر بھی بہت کچھ اللہ کی معرفت کے خزانے میں عرف نفسہ فقد عرف ربہ ہے. آخر دعوانا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام چیزوں کی حقیقت دکھلائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے نفس میں کیوں نہیں غور کرتے, فی انفسکم, اپنے اندر کیوں نہیں جاتے. ہمارے اندر بھی بہت کچھ اللہ کی معرفت کے خزانے میں عرف نفسہ فقد عرف ربہ.